ذکر چھیڑن لگا وا اس گھرانے دا جدے متعلق اللہ رحمان نے کیا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جدے کل اللہ نے رجس پلیتی، رجس کسا کہنے پلیتیاں ہمیشہ واسطے دور کی تھی، آئے ہائے ہائے ہمیشہ واسطے۔ میرے نبی پاک دے غلاموں سنیو نا آئے ماں دا نام فاطمہ میں گود وچ جنم لین والا پتر میرے علی شاہ گولڑے دا تاجدار بنیا، ماں دا نام فاطمہ ام الخیر گود وچ جنم لین والا بچہ عبد القادر جیلانی بنیا، میرا پیران دا پیر بنیا، گیلانی پیر بیٹھے نے آپ دا بابا آخر تے گل کرسا، ماں دا نام فاطمہ خاتون جنت گود وچ جنم لین والے بچے حسن و حسین بنے نے، ماں دا نام فاطمہ بنت اسد گود وچ جنم لین والا بچہ علی شیر خدا بنیا۔ اب کیونکہ بیٹی زینب نور کی یہ خوشی ہے اور نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے، جی کیونکہ زینب فاطمہ کی بیٹی ہے تو میں نے فاطمہ سے بات شروع کی ہے کہ ماں کا نام فاطمہ ہے، تاجدار گولڑا کی ماں کا بھی نام فاطمہ تھا، میرے حضور قبلہ پیرانے پیر دستگیر غوث پاک کی ماں کا بھی نام فاطمہ، حسن و حسین اور زینب کی ماں کا بھی نام فاطمہ، اور مولا علی شیر خدا کی ماں کا بھی نام فاطمہ ہے۔ دیکھیں مائیں اچھی ہو نا، اس کردار کی مالک ہوں تو پھر بچے اور بچیاں بھی اچھے ہوتے ہیں۔ آئے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا علی پاک کی ماں، والدہ آپ کی، ہائے اور بچے بھی آئے جی، اور بچے، لیکن قربان جاواں جناب ابو طالب گھر کوئی نہیں، تجارت واسطے گئے ہوئے نے، علی پاک دی جدو ولادت ہوئی شروع تو علی پاک دی ولادت ہوئی، جناب ابو طالب مکے وچ کوئی نہیں، مائی صاحبہ بیت اللہ دا طواف کر رہی نے، اچانک آپ نو تکلیف ہو گئی، ہمت نہ رہی کہ بیت اللہ تو خانے کعبے تو دور جا سکن، رون لگ پئیاں، پریشان ہو گئیاں، میرے ربا گھر تیرا وے، اے میرے مالک دادی تکلیف ہو گئی ہے، اے میرے ربا تکلیفوں بھی تو دین والا میں، دور بھی تو کرن والا میں، اے میرے مالک مینوں سخت درد شروع ہو گیا وے، جاواں تے کدھر جاواں، قدرتی آواز آئی او میری بندی گھبراندی کیوں پئی ہے، اور کدھر جانی، آنا میرے گھر دا بوہا کھلا ہے اندر لنگ گیا، میرا گھر جو موجود ہے، پریشان کیوں نہیں ہے؟ مائی صاحبہ جی دلے سوچن لگ پئیاں بھئی درد نے شدت اختیار کی تھی، لوگ بھی سجے کھبین گھر نہ طواف بھی کریاں، جاواں تے کدھر جاواں، آئے سونیو نا، میرے علی پاک دی اماں پاک فرماؤندیاں نے بیت اللہ دے اندر چلی گئی، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ دا گھر رب دا گھر ہے، آن والا بچہ دنیا تے آیا، میرے نبی دا ویر آیا، اللہ دا شیر آیا، علی پاک آئے، سنیو نا، میرے نبی پاک دی اماں فرمانیاں نے سونا دنیا تے آیا، پر ماں رون لگ پئی، کیوں؟ بچے دا فطرتی عمل ہوندے، دنیا تے آئے روندا ہے، اے تے ضرور ہویا کہ علی پاک نے اپنی آمد دا اعلان کیتا،
لیکن اکھ نہیں پیا کھول دے. ماں کہندی ہے میں پریشان ہو گئی ہاں ہوے گا کی رب نے پتر تے دتا ہے لیکن معلوم ایسا ہوندا ہے کوئی معذور ہے کمزور ہے. جلدی کرو ابو طالب کوئی نہیں محمد الرسول اللہ نو اطلاع کرو. رحمت للعالمین نبی دوڑے دوڑے آئے. قربان جاواں آپ دی چاچی پاک علی پاک دی ماں جناب ابو طالب دی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے او میرے سونے محمد رب نے پتر دتا وے پر اکھ نہیں پیا کھولدا. میرے نبی نے فرمایا ماں ذرا مینوں دیو نا. جدوں علی پاک نو رسول اللہ نے اپنے ہتھاں تے چکیا انہاں ہتھاں تے اٹھایا جنہاں نو کدی اللہ پیا کہندا ہے ید اللہ کدے کہندے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. رسول اللہ نے جدوں علی پاک نو انہاں ہتھاں تے چکیا جنہاں ہتھاں نو اللہ کہندا ہے میرے ہاتھ نے میرے نے. جدوں علی پاک آئے علی پاک نے اکھ کھولی سامنے چہرے والضحا نظر آیا. ہائے 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 چہرے والضحا نظر آیا والضحا نظر آیا. سنیو نا علی پاک دی اماں پاک خوش ہو گئیاں کملی والیاں رب دا کرم ہو گئے پتر تکن لگ پیا میں تے پریشان سا. میرے نبی نے فرمایا اماں گھبراندی کیوں ہے ایک کمال میرا نہیں ایک کمال کسی اور دا نہیں اے اللہ دا حکم ہے آن والے نو کیونکہ جتھے جنم لیتا ہے تے رب دا گھر لیکن ارد گرد 360 بت ٹنگی ہوئے نے. حکم ایسی علی ادو تیکر اکھ نہ کھولی متا پہلے کھولے کسے بت تے پہ جائے ادو اکھ کھولی جدوں میرا یار آ جائے. سونیا جدوں او آ جائے جدے سر تے اللہ نے امامہ رکھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جدوں سونا آ جائے جڑا پلیتاں نو پاک کرن والا ہے. ہائے ہائے والد گھر کوئی نہیں ماں نے آپ دا نام رکھیا اسد. کی نام رکھیا جی اسد. کس نام پیار نال کہہ دیو کس نام علی پاک نام. اوے تسی بھی اپنے دیاں پتر نے نام پیو دادے تے رکھیا کرو. یہ مدینہ شریف کی بات ہے. حضرت علی یہاں بات شادی کی بھی ہوگی. حضرت علی پاک کی جب شادی ہو گئی نا سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سے تو ظاہر ہے میاں بیوی تھے کبھی کبھار ہو جاتا ہے اجنیچ ہو جاتی ہے میاں بیوی انسان جو تھے کسی معاملے پر کوئی بات ہو گئی نہیں تو علی گھر سے نکل گئے. رسول اللہ نے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے. یا رسول اللہ بس کوئی گل ہو گئی ہے تو ماں شک بنا علی کچھ ناراض باہر نکل گئے کرو. حضور پیچھے نکلے نہ تکنے واسطے گئے کدھر باہر گئے تے مسیتی نہ سان ویڑا نہیں ہونا سان سمجھنے لگے اسی پنجابی سان آخنے پہلے زمانے سان اگے جڑا ہونا ویڑا مسیتی نہیں موئے گے. اچھا دلان اچھا وہ کچا تھا مسجد نبی کا. رسول اللہ کی نظر پڑی تو علی وہاں اس سان میں مسجد نبی کے سیر میں لیٹے ہوئے تھے. شاید پہلے سیدھے لیٹے ہوئے تھے قمیض اتری ہوئی تھی. تو جب رسول گئے تو رسول نے دیکھا کہ ایک سائڈ پر علی پاک لیٹے ہوئے پاسے باہر. رسول اللہ نے نظر پئی نا پچھو کن ساری مٹی نہ بھری پئی گیا علی پاک نے پہلے سیدھے ستے رہنے کدھر تلے مٹی جی تا رسول نے نظر پئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے آواز دی یا ابو تراب. وہ مٹی نہیں پیو کیونکہ مٹی نہ کن بھری پئی نا رسول محبت نہ کیا وہ مٹی نہیں پیو کیونکہ کن ساری بھری پئی نا. وہ مٹی کے باپ یا ابو تراب. ابو کہتے ہیں باپ کو تراب کہتے ہیں مٹی کو. یا ابو تراب. علی فوراً اٹھے لبیک یا رسول اللہ.
رسول فرماؤ اٹھو اندر آؤ، علی اٹھ پے. ہوں سنیں علی پاک خود فرمانے آپ فرمانے میں جمیا تو میری ماؤ نام میرا اسد رکھے ہے، لیکن پھر والد اور میرا حقیقی نام علی رکھا. ماں حیدر نے نہ تو بھی، شیر خدا نے نہ تو بھی، ابو الفضل نے نہ تو پترا تو بھی، ابو الحسنین نے نہ تو بھی ماں پکارا گیا. لیکن اگر کوئی بندہ ماں ابو تراب کر کے ابرانا ہے تب ماں بہت چنگا لگنا ہے، کیونکہ اس نائن نال ایک باری میرے رسول ماں ابرایا. اے تکو نسبت تکو اجے کہ نام ہے یہ حضور محبت نال پکارا، لیکن علی نے کیونکہ اس نائن نال مٹی نہ پیو کہہ کے رسول ماں ابرایا، میرے نبی پکارا. اے تکو نا حضرت صاحب بیٹھے کسی کوئی مرید آوے شاگرد آ جاوے تا ان کوئی پیار نال یا تنزن یا مزاحن کوئی اسا گل آکھ چھوڑن، کوئی نواں جملہ اسا پکارن یا کسی نائیں تو اسا اس امینڈ نہیں کرنا، کیونکہ اسا پتا کہ میرے حضرت صاحبن میرے پیر صاحبن انہاں محبت نال ماں جو کچھ آکھیا ہے ٹھیک ہے. گل سمجھ آئی؟ علی پاک فرماتے ہیں کہ اس نام سے میرے نبی نے مجھے محبت سے بلایا، پکارا. اس لیے اگر کوئی ابو الفضل کے مٹی کا باپ کہہ کر مجھے پکارے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس نام سے میرے نبی نے مجھے بلایا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جناب ابو طالب دے گھر آ گئے. سیدہ فاطمہ بنت اسد دے جسم مبارک چوں آپ دی ولادت ہو گئی. جدو میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی دے غلاموں، کیونکہ رسول اللہ خود بھی جناب ابو طالب نہ رہنے ہیں دادا پاک نے وصال تو بعد. لیکن سجنوں سنیو نا، غور کریو نا، جدو میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی تکیا چاچے دی حالت کچھ ٹھیک نہیں، مالی حالت غریبی ہے. غریبی آئی نا آپ نے، غریبی ہے. آپ جدوں دیکھے آپ نے عرض کی تھی چاچا جی اللہ نے تنوں اور بھی بہت سارے پتر دیتے نے، اور بھی تواڈے بیٹے نے اللہ نصیب کرے. انج کرو نا، مہربانی فرماؤ نا، کیونکہ میں بھی تواڈی کسٹڈی وچ رہیا ہاں دادے دے وصال تو بعد. کدے تسی مہربانی کرو نا اپنے پتراں وچوں علی مینوں چا دیو نا، علی ماں چاہ دیو، کیونکہ تواڈی حالت ذرا ٹھیک نہیں تے اسا میں ہی رکھساں، اس نہ خرچہ چیڑا جتی کھلا سارا کچھ میں جاڑا تے بڑا کام جاڑا. علی پاک ماں چاہ دیو. جناب ابو طالب نے علی نو رسول اللہ دے حوالے کر دیتا. جدو میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی تے جبریل پیغام لے کے آئے، پہلی وہی نازل ہوئی. حضرت علی رسول دی کسٹڈی وچ نے، بازیاں نے 7 سال دی عمر لکھی ہے، بازیاں نے تل لکھی ہے، بھار کا بچپن دا زمانہ ہے. اجے جناب بچپن دا زمانہ ہے، او شعور نہیں جڑا کہ عام بڑے بندے نو شعور ہوندا ہے. قربان جاواں حضرت علی پاک نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کردے نے کملی والیاں یا رحمت للعالمین نبی سونیا محبوبہ کریمہ، میں تنوں رات دی تاریکی وچ کچھ عبادت کردیاں ویکھدا ہوندا واں. اے عبادت میں اپنے پیو ابو طالب اپنے اور وڈیاں نوں کردیاں نہیں ویکھی. اے کملی والیا کدی عبادت کرنا راتی قیام تے سجود کرنا وے. علی بچپن دا زمانہ ہے، نبی پاک کول پوچھدے نے. اگلی گل سنیو نا، میرے نبی پاک نے فرمایا علی میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اپنے رب دی عبادت کرنا وا، مینوں تو رسول من لینا. ہن سنیو نا، جناب ابو طالب دے لختے جگر میرے نبی دے ویر رب دا شیر علی عرض کردے نے حبیبی یا رسول اللہ تسی کدے اللہ دے رسول ہو، میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنا ہے، پر اتنی گل ہے جڑی تسی عبادت پہ کردے ہوئے میں نویں جی کوئی عبادت تکی ہے، کیونکہ خاندان وچ پہلی ایسی عبادت نہیں ہوندی. میں اپنے ابے ابو طالب کول پوچھاں گا، ابے اور کول پوچھاں گا اے تسی کی پہ کر دیو. سنیو نا، ابتدائی زمانہ ہے، نبی کریم نے فرمایا علی اے گل جے ابے نال نہیں کرنی. اے سنیو بھائی علی نا عقیدہ حضور دعوت دیتی نا، علی پاک آخیا یا رسول اللہ میں ابے اور کو پوچھا،
کیونکہ بزرگ ہے نا، بڑے ہیں نا خاندان نے. اور حکمت ویکھو رسول فرمایا علی ابے رنا یہ گل نہ اج کری. ہائے اے سنے ہوئے جڑے علی نے نعرے مارنے ہو تین تے میں جے کوئی کمزور عقیدہ ہویا آکھیا واہ جی واہ میرے کول پوچھے ہی نہیں دے میں تہاڈی گل مان کے نا. یہ سوال و جواب ضرور ہویا، گل ہوئی ہے. حضور منع فرمانا علی پاک عرض کی تھی کملی والے کریم نبی اگر تساں ڈکیا تے میں ہن بابے نال گل نہیں کراں گا. یہ معاملہ کدوں نہ ابتدا نہ اجے اعلان نبوت عام نہیں ہویا، گل اندر گھر وچ. حضرت ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ نے درمیان گل ہے. عبادت چھپ کے ہو رہی ہے. ہن اگلی گل سنو. علی پاک چپ، علی پاک چپ. حضور نے گل تے خاموش، بابے اور نال گل نہیں کی. ہائے ہائے. لیکن جناب اجے کم خفیہ ہے. جدوں اللہ دا حکم آ گیا میرے نبی ذرا ہن گل گھروں باہر کڈو نا. ہائے 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 باہر کڈو ذرا گل. اعلان نبوت عام کر دیو لیکن پہلی دعوت اپنے قبیلیاں دیو، اپنے خاندان، اپنی فیملیاں. میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نے اپنے خاندان نو مکے دے چوک وچ جمع کیتا. اے قبیلہ بنی ہاشم والیو، قریش والیو آ جاؤ. جدوں آ گئے میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اوے مکے والےو دو چار اور بھی بہت ساریاں گلاں مثالاں دے کے کیا. فرمایا جے کدے میں تانوں کہاں کہ جناب اے فلاں جناب قافلہ آ رہی ہے، فلاں گل ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، دو چار گلاں کیتیاں من لو گے. انہاں کیا سونے محمد کریم بچپن تو لے کے اج کی کر تیری زبان چو کدے جھوٹ نہیں سنیا، غلط بیانی نہیں سنی. تو جو بولنا میں سچ بولنا میں تیرے جیسا صادق تے امین نہیں تکیا. میرے نبی نے فرمایا جے یقین کر دیو تے پھر میں ہی اعلان پیا کرنا پڑھ لو نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعلان عام ہو گیا. اللہ نہیں وحدانیتنا، کملی والے نہیں رسالتنا، کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول. ہائے 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 اے سنیو بھائی. برادری ٹوٹ پئی. انہاں کیا اپنے بھی بیگانے بھی انہاں کیا اوے محمد تیرا ککھ نہ روے. جی یہ جملے میں پنجابی میں عرض کر رہا ہوں ان کے عربیوں کے جو انہوں نے بولے. او تیرا ککھ نہ روے تو دساں اس وجہ تو چھپ رہا ہے کہ اپنا نبی ہونا سا دسنا چاہنا کہ تو نبی ہے. فلانے ڈنگانے طرح طرح نہیں گل. آئے ہائے ساری دنیا چھوڑ گئی. سیدنا صدیق اکبر کھلاتے رہے وڈے وچ سن. اے سنیو آئے ہائے سنیو نا. علی دا بچپن دا زمانے عمر چھوٹی ہے. نبی دی پیٹھ نال موڈے نال موڈا جوڑ کے کھلوتے ہوئے نے عرض کردے نے کملی والیاں خاندان سارا چلا گیا ہے، میں بچہ ضرور ہاں، ناتوانا ہاں، کمزور ہاں، پر کملی والیا جو کچھ بھی ہے وہاں بھاویں ساری دنیا چھوڑ جائے پر علی تیرے اتو قربان ہے. جی علی بچپن کا زمانہ تھا، عمر چھوٹی تھی. یا رسول اللہ میں کچھ کرنے کے ابھی قابل تو نہیں. دیکھو نا بچہ کیا کر سکتا ہے جی، چھوٹی عمر ناتوانا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بڑا مقابلہ تو مشکل ہوتا ہے نا. میں جتنا ہوں باہر کیف اتنا ہی ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں علی کا تن من دھن یا رسول اللہ پر قربان ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سے بڑی عمر والوں میں سے سیدنا صدیق اکبر نے لبیک کہی اور عورتوں میں سے ام المومنین حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لبیک کہی
اور بچوں میں سے رسول اللہ کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی جو ہستی ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے. جی ہائے ہائے سنیو نا اجے عمر دا وہ حساب نہیں. میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نو جدو ہجرت دا حکم آ گیا میرے سونیا کمزور تے ہو گیا ہے قتل کرنا چاہتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب یہ پروگرام بنا نا کفار کی طرف سے کوئی کہنے لگا قید کرو، کوئی کہتا ہے گھر سے وطن سے نکال دو، آخر ان کا مشورہ اس پر بات متفق ہو گئے کہ او یقتلوک نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. اس پر سارے اتفاق کر گئے پورا گاؤں. اچھا ٹھیک ہے آج رات کو یہ کام ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا ایک بندہ نہیں کر سکنا کیونکہ پہلے عمر بھی کی ایسی مارنے واسطے لالچ بھی دیتی لیکن اس نہ ہو کے رہ گیا اور بھی کئی ایسی کر گیا. لیکن ہوں گل تاں بڑھ سی بھائی سارا گراں کٹ کرو اتفاق کرو. کہاڑیاں چھریاں داتریاں چاقو جڑے جڑا تھوڑے کول آئیے نہ راتی آؤ قبیلے نہ ایک ایک جنا حضور نے مکان گھیر گنو راتی انیرے کم تمام کر چھوڑو اٹھن جس وقت آئے. ادھروں اللہ دا پیغام آ گیا محبوبہ نہ بےمانہ بڑی غلط سوچ تیرے متعلق بنا کے دیا ہوں اے مارنا چاہتے نے تیرا رب تینوں بچانا چاہتا ہے. مالک کرنا کیے فرمایا سونیا کفر دا ساشیاں دا زور اتوں اور نے وچوں اور نے گل باہر نہ نکل جائے انج کرنا ذرا اے گل ابو بکر دے کنی پا چھوڑنا انہوں دس دینا میرے محبوبہ رب تو بعد اگر کوئی تیرا راز رکھن والا ہے تی وہ ابو بکر صدیق اساں 10 اج راتی تیار روی تے محبوبہ ان کرنا جدو رات ہو جائے ابو بکر نو لے کے نکل جا مولا مولا میرے کل کچھ لوگاں دیاں امانتاں بھی نے اپنے بھی نے بیگانے بھی نے مینوں صادق تے امین کہندے نے میرے مولا انہاں دیاں امانتاں دا کی بنے گا. فرمایا میرے سونے محبوب انج کرنا امانتاں علی دے حوالے کر منجی تے بھی علیاں سنا دے سوا دے چادر تان لوے تیری سونے تو رات دی تاریکی وچ نکل جاویں پیچھے علی جانے تے میں جانا. علیاں اللہ پانی اگر ہے بسم اللہ بسم اللہ. فرمایا میرے پیارے محبوب ہائے ہائے میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی علی بستر تے سلا کے امانتا حوالے کر کے ہائے ہائے علیاں پتہ ہے مگر علی دی ذات ہے او جڑے سجنوں علی دے سنیو نا نبی نال پیار کریو. علی یہ نہیں کہندے کملی والے آئے آپ موت دے منہ نکل کے جا رہے ہو مینوں سلا کے جا رہے ہو میرا کی بنے گا کیوں کیوں علی 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 پاک خود فرماندے نے آپ فرماندے نے لوگوں علی دا کامل ایمان ہے میرا اکمل ایمان ہے کیونکہ علی پاک نماز دی تیاری کر دے نے چہرے دا رنگ زرد ہو جاندا ہے کسے نے کہ علی چنگا بھلا سے چہرے دا رنگ بدل گئے نماز دی تیاری کرن لگے علی پاک فرماندے نے سجنوں نماز ویلے اللہ دی عدالت میں پیش ہونے اودے ڈر دی وجہ تو رب دے خوف دی وجہ تو علی دا رنگ بدل گیا ہے ڈرنا وا کہ ہو سکدے زندگی دی آخری نماز ہوے. اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے علی ڈرنے والا ہے اللہ سے آپ بھی ڈرا کریں اگر علی کے مرید ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ
علی کہندے نے اس جادی وجہ تو کہ پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہوئے نہ ہوئے، دن چڑھے یا نہ چڑھے، لیکن علی پاک کہندے نے میرے نبی نے جدوں مینوں کہ علی میری منجی تے سو جا، اے امانتا نہیں علی بس اتنی گل کہہ کے فلانے فلانے دینیاں، اگلی ملاقات مدینے ہوئے گی۔ سنیو سنیو علی پاک کہندے جدوں میرے نبی نے کیا بعد وچ مدینہ بڑا یسرب ہے، اگلی ملاقات اتھے ہوئے گی۔ علی کہندے نے میں جدوں بھی راتی سونا سا ڈر کے کہ کدھرے موت نہ آ جائے، لیکن خدا دی قسم ہے ساری زندگی وچ او رات ہجرت والی مینوں اتنی مزے دی نیند آئی، میں بے غم ہو کے سو گیا۔ علی وجہ کی ہے؟ فرمایا مینوں پتا سی ہن موت ادوں تیکر نہیں آوے گی جدوں تیکر نبی نال ملاقات نہ ہو جائے، کیونکہ رسول آکھیا ملاقات ہو سی تے انج میرا ایمان ہے کہ پتہ نہیں اگلا سا آوے یا نہ آوے، لیکن جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ علی اب ملاقات وہاں مدینے میں ہوگی تو بس مجھے یقین ہو گیا تھا کہ علی اب تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک نبی سے ملاقات نہ ہو جائے، کیونکہ رسول نے کہہ دیا ہے، رسول کو پتا ہے کہ علی اب نہیں مرے گا۔ ہائے ہائے جدو نبی پاک دی ہجرت تو بعد علی بھی چلے گئے، بیس لمبی یہ بات علی دی ہو رہی ہے، مدینہ پاک چلے گئے۔ میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اوے یسرب والیو، اوے مدینے والیو، انصار جڑے تیرے مقامی لوگ ہیں، لبیک یا رسول اللہ، فرمائے جڑے مکے تو مہاجرین ہجرت کر کے آئے نے، انہاں وچ کچھ لوگ تے مالدار نے، پیسے والے نے، وچ کئی غریب جنہاں دی حویلی کوئی نہیں، بوہا کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، ڈنگر کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، بوٹا کوئی نہیں، بالکل بے یارو مددگار، سب کچھ مکے میں چھوڑ کے آئے نے۔ او تواڈے وچوں کون ہے مالدار جڑا انہاں غریباں مہاجراں نوں بھرا بنائے، حویلی وچ حصہ دے، جائیداد وچ حصے دار بنائے؟ میرے نبی پاک دے غلام انصار کھڑے ہو گئے، کملی والیا آرڈر کرو سی سارے حاضراں۔ میرے نبی نے فرمایا فلاں فلانے دا بھرا، فلانا فلانے دا بھرا، میرے نبی نے ساریاں دی ونڈ کر دیتی، سب دی تقسیم ہو گئی۔ علی کھلوتے رہے، میرے نبی کوئی نہ نہیں گھدا۔ ہائے 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 سنے سارے نہیں ونڈ ہو گئی، فلانا فلانے نہ فلانا فلانا۔ علی پاک عرض کردے نے کملی والیا ساریاں دی ونڈ کیتی جے، میرا نا کوئی نہیں جے گھدا، مینوں کسے دا بھرا نہیں جے بنایا، ہجے کی میرا بھی گھر بار کوئی نہیں، میری بھی حویلی کوئی نہیں، میں بھی ہمیں آیا ماں۔ میرے نبی نے متھا چم کے فرمایا علی او میرے سجنا مبارک ہووی، کوئی کسے دا بھراوے، کوئی کسے دا بھراوے، علی تو دنیا وچ بھی میرا بھراویں، قیامت والے دن بھی میرا بھرا رہیں گا۔ علی کی عظمت دیکھو، میرے رسول نے فرمایا لوگو علی دنیا وچ بھی محمد کریم دا بھراوے، قیامت والے دن بھی۔ میرے نبی نے انج اشارہ کیتا ہے دو انگلیاں جوڑیاں نے، میرے نبی نے فرمایا لوگو علی جنت وچ میرے نال ہنج ہوے گا، ہنج ہوے گا۔ میرے کریم نبی نے جوڑ کے دسیا، رسول اللہ نے فرمایا لوگو علی حق نالے، حق علی نالے، علی قرآن نالے، قرآن علی نالے۔ اوے لوگو میں علم دا شہراں، علی دا دروازہ ہے۔ اوے لوگو علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، جنہیں علی نو دکھائے انہیں محمد نو ناراض کیتا ہے، جنہیں محمد کریم نو ناراض کیتا ہے انہیں اللہ نو ناراض کیتا ہے۔ کملی والے کریم نبی نے فرمایا لوگو سنو سنو نا، جدا میں مولا ادا رب مولا، جدا رب مولا ادا میں مولا، گل مک گئی ہے جدا میں مولا ادا علی مولا، علی علی مولا، ہائے علی علی علی
علی علی علی علی علی علی علی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کا گھر یارو 3 دن دے تیرے پیاسے ہوں یا سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہیں کیتی تک آل نبی دیا شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کیونکہ ادھر بھی گیلانی سید بیٹھے، میرا پیر بھی گیلانی سید ہے، علی دا خاندان ہے، علی دا پتر ہے حسنی حسینی نے، پھر کیوں نہ کہہ دیا میری علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میری علی، میری علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میری علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا، میری علی تو کون بیچارا لپٹ لسیتے او گنیارا سر تے چاکے اے باندھا بھارا لامے پریتا شاہ دے نال، میری علی ہے حب نبی، حب نبی کون مہر علی؟ پیر میرا مہری علی، پیر میرا مہری علی سونا غوث زمانے دا، او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا، آئیو دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا، پیر میرا مہری علی کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، اے سارا جگ بہو سونا میرے مدنی تو تھلے وہ تھلے، پیر میرا مہری علی، پیر میرا مہری علی اپنے پیر دا سید غلام عباس شاہ دا سامنے تصور رکھ لو، اپنے اور کوئی پیر نے رکھ لو، پیر میرا مہری علی ساری گل تقدیراں دی، اے مدینے نو جاندی اے گلی میرے پیراں دی، پیر میرا مہری علی، پیر میرا مہری علی، پیر میرا مہری علی کوئی درجن ڈبیاں دا، عرشاں فرشاں تے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا۔ اگر انج کہہ دیا تے غلط نہیں، کیونکہ لائٹنگ لگی خوشی منائی جا رہی، حضور نہ ذکر ہو رہا، نبی دی آل نہ ذکر ہو رہا، تنا کیوے گرائے نہ ڈیری چوہان آئے، پیر میرا مہری علی کوئی درجن ڈبیاں دا، او ڈیری چوہان دی اندر تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت للعالمین نبی دے غلاموں سنیو سنیو نا، میرے کریم نبی نال پیار کرن والے ہو، عقیدت کرن والے ہو، گل علی دی ہو رہی ہے، ہائے ہائے ہائے، فرمایا علی میرا بھراوے میرا بھراوے میرا بھراوے، دنیا وچ بھی قیامت والے دن بھی بڑے بڑے میرے نبی پاک دے بچی دے رشتے آئے، جی جی سیدہ خاتون جنت واسطے اولا لوکاں بھی رشتے منگے، پر میرے نبی نے انکار کر دیتا، علی پاک دی بھی تمنا، لیکن گل کنج کراں، سیدنا صدیق اکبر نے کہ علی اس وقت
نبی پاک ام المومنین حضرت جناب ام سلمہ پاک دے گھر گئے ہوئے نے، ذرا جلتی جانا پیچھے جانا گل ٹورنا، علی دوڑے دوڑے گئے بوہے تے دروازے تے دستک دی تھی، حضرت جناب اما ام سلمہ دا گھر نبی پاک دی زوجہ پاک نے، رسول اللہ نے پوچھیا کون ہے؟ علی اجازت لنگیا، میرے نبی نے فرمایا علی کیوں آیا میں؟ کملی والیاں ایک گل کرنی ہے پر شرم آندی ہے، کراں کیویں؟ کوئی وڈا ہے نہیں جڑا گل کریا تے کرنی بھی تواڈے نال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی بولنا، کملی والیاں فاطمہ دے متعلق اپنے رشتے دی گل کرنی ہے۔ میرے نبی نے متھا چوم کے فرمایا علی ہونے ہونے میرے کولو جبریل اٹھ کے گیا وے، تیرے آن تو پہلے عرض کر گئے ہوئے کملی والیا علی یار آوے اللہ نو پسند ہے، جی علی آن کے فاطمہ دے رشتے دی گل کرے انکار نہ کریو، ہاں کہہ دیویو۔ جی فرمایا اللہ نے منظور فرمایا، شادی ہو گئی، میرے نبی پاک نے نکاح کر دیتا فاطمہ دا علی پاک دے نال۔ اے اپنیاں دھیاں نو اے نصیحت کریو تکیو نا، میرے نبی کیونکہ علی حضور نال رہندے نے، میرے نبی نے جہیز بنا کے نہیں کیونکہ انہاں دی ضرورت سی، دو چار پائیاں وان دیاں، چمڑے دا مشکیزہ چکی، لکڑ دا پیالہ، چند چیزاں دیتیاں۔ نبی پاک دوجے دن فاطمہ دے گھر علادہ، کیونکہ علادہ کی تھا دوسرا کمرہ، ایک صحابی باز کے نے تحفہ دیتا اچھا، اس بحث لمبی، علی پاک دے بوہے تے رسول گئے، دروازہ کھڑکایا، سیدہ نے دروازہ کھولیا، نبی پاک نے فرمایا فاطمہ جی بابا، علی جی آقا، فرمایا ارے آؤ، دوانو بلا لیتا، چار پائی دے کول بٹھا لیتا، فاطمہ میرے نیڑے بہ جا، علی تمہیں آ جا، دو میں آ گئے، میرے نبی نے فرمایا دھیے جی بابا، فرمایا فاطمہ میرے کول اور بندے بھی بڑے آئے سن، لیکن میری فیملی وچ، میرے خاندان وچ، میرے قبیلے وچ سب تو بیسٹ، بہترین، عمدہ، نفیس، نیک صورت جڑا لڑکا سی، میں او دے نال تیرا نکاح کیتا وے جدا نام علی ہے۔ رسول اپنی دیواں سمجھایا کہ فاطمہ خیال کری میرے خاندان میں اس تو بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے، علی تیرا نکاح۔ آئے اے ہن اگلی گل سنو، ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے سمجھایا علی پاک نو کہ علی جی آقا، فرمایا ساری امت واسطے قاعدہ قانون وکھرا ہے، پر علی تو میری گل سن لے، جدوں تیکر میری فاطمہ تیرے نکاح وچ تو دوجی شادی نہیں کر سکتا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اچھا تکو نا، میں پہلے عرض کیتا یہ تو ہن وڈی گل ہے نا، علی وڈے بچپن حضور کہا جی بابے نال گل نہ کری، حضور نے ایسے نہیں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی جانتے ہیں کہ نبی جس بات کے متعلق کہہ رہا ہے یا منع کر رہا ہے اس میں کوئی حکمت ہے۔ حضور کہنا علی فاطمہ نہیں موجودی جو اور وجہ نہ کری، علی یہ نہیں آنے یا رسول اللہ سارے دو جو چار چار پہ کر رہے ہیں میں کیوں نہ کراں، مطلب گل ہونی نا۔ علی یہ اعتراض نہیں کر رہے، علی جانتے ہیں کہ نبی کا یہ کہنا اس میں کوئی بات ہے۔ علی پاک نے جو شادیاں کی ہیں نا بعد میں، اور بھی آپ کے بیٹے ہیں بیویاں بھی، وہ سیدہ خاتون جنت کے وصال کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے بعد سیدہ خاتون جنت کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد۔ کیوں؟ اب سنیے، اچھا یہ بات ذہن میں رکھنا، دوبارہ میں ادھر آ رہا ہوں، یہ وصال کی بات آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب بیمار ہوئے نا، بیماری نے شدت اختیار کی، سیدہ خاتون جنت فرماتی ہے میں اپنے بابا کو پوچھنے کے لیے گئی، حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول نے مجھے پاس بلایا اور رسول نے میرے کان میں کوئی بات کہی، کان۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ بھی وہاں حجرے میں موجود، حضور نے بیٹی کو قریب بلایا اور کان میں کوئی بات کہی تو مائی صاحبہ رونے لگی،
خاتون جنت رونے لگی، حسنین کریمین کی اماں پاک رونے لگی۔ اب حضور دیکھنے لگے بیٹی رو رہی ہے، تھوڑی دیر گزری نہ رسول نے پھر اشارہ کیا فاطمہ ادھر قریب آ، سیدہ قریب ہو گئی، رسول نے پھر کوئی بات کان میں کہی، اب سیدہ مسکرانے لگی سبحان اللہ۔ اب پوچھا گیا، یہ اس بات کو حضور کے وصال کے بعد مائی صاحبہ نے بیان، اس پر موقع پر پوچھا گیا، آپ نے کہا نہیں میں وہ بات کسی کو کیوں بتاؤں جو رسول نے اونچی آواز میں نہیں بولی، میرے کان میں کہی، راز میں کہی، میں اس کو راز ہی رکھوں گی۔ لیکن بعد میں آپ نے بیان کیا اس کو، مائی صاحبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بھی بیان کیا ہے، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس بات کو، اما خاتون جنت کی اس بات کو روایت کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ روئی کیوں تھیں اور مسکرائی کیوں؟ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں میرے بابا بیمار سن، میں پوچھیا کملی والے حال کی ہے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ذرا کان نیڑے کر، ہائے ہائے میں قریب لے گئی ہاں، میرے نبی نے فرمایا دھیے اگے ہر سال رمضان میں جبریل میرے کول ایک واری قرآن گردان کرن واسطے آندے سن، جبریل ماں قرآن سنانے ہے، میں انہاں سنانا دور ہونا ہے، دور سمجھنے نا، گردان پرانے استاد سمجھنے دوری جڑے پڑھنے رہے ہو، دور کرنا گردان کرنا، اسی بھی کرنے پڑھنے ہو نا، ایک دو سگی استاد بٹھا دینے ہیں دو دو کر کے، جڑے انہوں نے سبق اکٹھے ہونے ہیں کہ تو اساں سنا یہ تو سنا ہے، تو اساں سنا وتے تو سنا ہے، غلطیاں نکلیاں استاداں دے ایک باری سنانے ہوں، آپ ہی دوری گردان کر رہے ہو سگی۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ جبریل لگے رمضان وچ آندے سن، ایک واری میرے نال قرآن گردان کردے سن، اس واری جبریل دو واری کیتے، کہہ دیو سبحان اللہ، دو واری کیتے، معلوم ایسا ہوندا ہے آخری رمضان گزر گئے، خاتون جنت رو پئیاں سمجھ گئیاں بابے دا پردہ فرمان دا وقت آ گیا ہے، کچھ دیر گزری نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ذرا نیڑے ہو نا، دھی نیڑے ہو گئی، نبی پاک نے کن وچ کیا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے وصال تو بعد اگر کوئی میرے خاندان وچوں سب تو پہلے نہ میرے نال پہلے کسے دی ملاقات ہوے گی تے اے دھیے او تو فاطمہ ہوے گی۔ فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے وصال تو بعد میرے خاندان وچوں اگر میرے نال پہلی کسی نے ملاقات جلدی ہو سی تو تینڈی ہو سی تے خاتون جنت کہندیاں میں خوش ہو گئی ہاں، پتہ چل گیا بابے تو بعد جلدی میری بھی رخصتی ہے، بابے نال ملاقات ہوئے گی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، ہائے ہائے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ وہ گھرانہ ہے جس سے اللہ نے رجس کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، ہائے ہائے، یہ وہ گھرانہ میں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے دور حکومت وچ مال غنیمت پہ ونڈے نے، حسنین کریمین لین وچ لگے ہوئے نے، اپنا بیٹا بھی یہ نظر پہ گئی رسول دیا دوتریاں تے علی دیا بچڑا تے آواز دے کے کیا ہوئے علی دے بچیو سیدہ خاتون جنت دے شہزادیوں لین وچ نہ لگو، تہاڈی شیان شان نہیں کیا، اپنے حصے دا مال لے جاؤ، پتر لین وچ کھلاتا ہے، واری بیٹے دی آئی عرض کیتی بابا دوواں شہزادیاں نو کول بلایا جے، میں لین وچ لگا رہا ہاں، حتیٰ کہ تسی امیر المومنین ہو، میں بھی تے وقت حاکم دا بیٹا وانا، آپ نے فرمایا پترا ایک واری کی دوبارے نہ کبھی، او جنہ دا نا تو پیا لینا میں، تیرا پیو امیر المومنین ضرور ہے، وقت حاکم ہے، پر حسنین کریمین جنہ شہزادیاں دی گل پیا کرنے، انہاں دی ماں ورگی تیری ماں نہیں، انہاں دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں، اگر انہاں دا مقابلہ کر نہیں جا پہلے فاطمہ ورگی ماں لیا، علی جیسا بابا لیا، نبی دے گھرانے جیسا گھرانہ لیا۔
فرمایا ان کا مقابلہ نہ کر. کیوں کہ فاطمہ ورگی تیری ماں نہیں ہے، علی جیسا تیرا بابا نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جیسا تیرا گھرانہ نہیں ہے. حضور کے گھرانے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ بڑا گھرانہ ہے، عالی گھرانہ ہے، بلند و بالا گھرانہ ہے. میرے نبی دا گھرانہ، میرے نبی دا گھرانہ پھر کیوں نہ کہہ دے ماں واہ حسن حسین پیارے نے اوے سونے نوری نبی دے تارے نے اوے لوگو جنہ دین پچھے سارے وارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ. ایک موقع ایسا بھی آ گیا علماء تو سن دیو رسول اللہ علی پاک دے پٹاں تے زانو تے سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے. سورج ڈبدا جا رہی ہے، علی نے اجے نماز پڑھی کوئی نہیں. جدو سورج نو ڈبدیا ویکھیا علی رو پے اکھ وچوں اتھرو نکل کے رسول اللہ دے چہرے تے گریا. میرے نبی پاک نے اکھ کھول کے پوچھیا علی کیوں پیا رونا میں؟ عرض کیتی سونیا نماز نکل گئی ہے. نماز ہوئے علی تینوں نماز نال کیڑا پیار ہے؟ اوے علی دے مریدو میری طرح سکے نعرے مارنے والےو خیال کریو نا، خیال کریو نا. بالکل مولویاں نیاں گلاں تے نہ منجیو، کیونکہ میں مولوی اپنے آپ پہلے بھی کہنا متا تسی یہ سمجھو کہ نماز روزہ حج زکات دی ضرورت ہی کوئی نہیں. زنانی دے حقوق پامال کریے، دھیاں پتراں دے حقوق پراں کرو، ماؤ پیواں چھوڑو، گالی کوئی نہیں. علی علی کرنے جنت وچ وڑ وساں. ٹکٹاں علی دینیاں نے، بالکل کوئی علی پاک ہے جیاں ماڑیاں بھڑیاں کنجراں واسطے ٹکٹاں نہیں رکھیاں. علی ٹکٹ انہوں دے گا جڑا نبی دی سنت تے عمل کرن والا ہوئے. علی 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 یا علی. یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنی طرف سے عقیدہ نہ بنائے، علی کو بدنام نہ کرے. تمہارا کیا خیال ہے کہ بے نمازی، کھوجے دار، شراب پیونے والا، ڈاکو، اچکا، چور، بھیڑا، ماڑا جڑا ساری دیہڑی رسول اللہ نے شریعت دا پیرا تھلے روندنا، تہاڈا کی خیال ہے علی ٹکٹاں انہاں واسطے رکھیاں انہاں دے سکتے؟ ایڈا بھیڑا کیتا نہ رکھتے، بالکل ہی کوئی نہیں ہونا. ایڈی لٹ نہیں پئی بھی جناب کہ اللہ پاک کھل چھوڑ دے سی علی ٹھیک ہے تو جسا مرضی ہے دے دے، جسا مرضی ہے نہ دے. یہ بالکل کوئی شریعت نہ مسئلہ نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن نہیں آیت نہیں. یہ اساں میں آج کا من گھڑت مسئلہ پڑا. یہ میرا عقیدہ ہے کہ علی ٹکٹ دیں گے، لیکن آگے جو تیرا نظریہ ہے کہ میں کرنا کچھ نہیں، بالکل علی ماں دیسن ہی دیسن. مارے جنے نے پتر وت حد نہیں تو مکا چھوڑی. ان کجی ٹکٹ لبیا تے علی نے پتر آپ تلوار تھلے ذبح ہو گیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی. وقت تو حسین نے بھی نمبر کٹ گیا نا. کدی ان گل ہویا تا حسین ذبح نہ ہویا. ہاں ہاں جی جی حسین سر دتا پر بیت نہ منیے، آکڑ ابن زیاد دی بھنیے، او گل نانے پاک دی. رسول اللہ نے گل حسین منی، شیطان نہیں. تو تے میں بعض اوقات شیطان نے ساتھی بن جانے ہاں، لیکن حسین نانے دی گل منیے. نانے کی آکھیا؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. نماز علی نے ایک رہی ہے نا، گل پہ کرنا رو پہ. رسول کیا اچھا چل کوئی گل نہیں، قضا بھی ہے. یہ عرض کی سونے کدی اج مہندی رانی ہے نا، یہ جڑا پچھلا ٹبر ہے جلا نعرے مارنے والا، یہ تو انج بھی کوئی نہ پڑھ سی. جی کدی اج مہندی رانی یہ اکثر پیر بھی کوئی نہیں پڑھنے وجن دے. ہاں علی چاہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ دل کرنا ادا ہوئے. آئے ہائے
کہہ دیو سبحان اللہ اپنے پیر دی گل سن کے. کملی والے آداب رسول اللہ نے عرض کی تھی میرے مالکا برا پہ رونا، نماز اثر نکل گئی ہے رونا پیا. آواز آئی محبوبہ پریشان کیوں نے؟ سورج بھی میرا، نماز بھی میری، تو بھی میرا، علی بھی میرا. اتنے گل کوئی باری نہیں تو جی کوئی نہیں، ساری گل ہی کرے نہیں ہے. محبوب علی اگر پہ رونا تب پریشان کیوں نے؟ اشارہ تھا کر. ہائے ہائے رسول اللہ نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا. علی کی نماز کے لیے ہمارا وہ پیر ہے، علی ہمارا پیر ہے، علی ہمارا پیر ہے کہ جس کی ایک نکل جائے تو رو پڑے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے. اور علی کے بیٹے وہ ہیں کہ جن کی گردنیں اتر جائیں لیکن نماز کو نہ چھوڑے. جی ہائے ہائے ادھر آواز آئی حضرت صاحب نے بھائی بات وہی گل ہے. ہوں میں کی آخا ملنگا گھروں باروں تنگ کورے اکیلی نہ ملنگ. اچھا ٹھیک. نماز روزے تو تنگ اکے کورے اکیلی نہ ملنگ. یہ جب ملنگ علی ہے نہیں چاہیے. ہاں میں کسی فرقے کی گل نہ پہ کرنا، میں اپنی بھی کرنا، تھوڑی بھی پہ کرنا. جڑے تنگ ہو نا نماز روزے تو وہ آخو علی نے ملانگا. بالکل تسی بھاویں لکھ واری آخو علی جی نہیں مننا، علی نے علی ہے جا ملنگ نہیں چاہیے. جی ہاں جڑے نماز روزے کو تنگ ہوئے بالکل بے غم ہوئے. جی جی نہ 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 علی کے تک ہونا ہے ملنگ تاموں کے جس وقت علی نہ مولا بلائے. ہائے 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 اللہ اللہ آواز آوے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح. اسویرے اضافی جملہ سی الصلاة خير من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ناراض نہ ہوئے ہو اگلی باری یہ آخان زیادہ محبریسی نہیں میں بھی تنگ ہے اس کو لو راجے ریاض کو لو بھی میں سلام تو سام پیش کرنا. جڑے موٹر سائیکل تے بچے گئے ہوئے اتنی دور جوانوں گڈیاں سزوکیاں دویاں گراماں تو حافظ صدیق جعفری صاحب بھی آئے. یہ سنگی پرانا میرا استاد آئے. جڑے جڑے پرانے پرانے سارے سنگی دوروں آئے ہو حضور کے بلا شاہ دیا سزوکیاں تے آئے ہو بھئی یار ونجا خان زادے ہو برایا ٹکر بھی خزان لنگر بھی کوئی چاہ دی سی تے جلسہ بچی نہیں خوشی. اس نے آخنے تے آ رہے ہو ممی آ رہا اپیلے خدا بھی ابراوے تے لگے کہ کرو خیر میری میں اپیل میری اور میں کچھ نہ تو مہربانی تھوڑی. اگر مینڈے تینڈے آخنے تے آ رہے ہو پیرا نے آخنے تے آ رہے ہو خدا ہدایت دینے اللہ نے آخنے تے بھی لگے کہ کرو خیر میں پائن ٹائم اللہ بھی ابرنا. آواز آنی آؤ طرف بھلائی کے آؤ طرف نماز کے. یہی اعلان ہے نا. میں اذان پڑھی ہے میں نے سنگل مرتبہ وقت نہیں ڈبل ہوتی ہے. یہی مطلب کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. آؤ طرف نماز کے آؤ طرف بھلائی کے. نماز سونے سے بہتر ہے. یہی اعلان. اچھا جی بھی سمجھنا نہیں آئی تو سمجھ لو وہ مسیحی اعلان کرنے والا آخنا کیے چوکیدار رسول اللہ دا چوکیدار رسول اللہ دا او دیندا پیائے
جنت لے لو جنت اوے خدا دیا لوکا وہ اللہ کا بندہ رسول اللہ کا غلام یہ ہوکا دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اوے اللہ نے لوگوں آؤ جنت لینی ہوئی، یہاں جنت ملتی ہے اس کی بارگاہ میں جبین جھکانے سے، نبی کی اتباع میں، رسول اللہ کی غلامی میں۔ آئے جدہ مرید کہلانے علی واق آئے ہائے ہائے اوہ تاکہ پیرنی یہی گال مان کے نہ یارا یہی پیرنی رمضان دا مہینے غالباً 19 رمضان میں گناہگار بھی گیا ماں اللہ تو انو بھی لے جاوے، 2 باری گیا ماں، 2 باری کوفے دی جامعہ مسجد، کوفہ شہر جی جامعہ مسجد، جس مسجد دے خطیب حضرت مولا علی پاک نے ہائے ہائے علی پاک اتاکا اپنے امام والا علی والا نماز فجر دا ٹائم غالباً 19 رمضان فجر دی نماز پڑھان واسطے علی اٹھے، اگے دشمن بےمان تاک لا کے منافق بیٹھا ہوئے، بازیاں نے لکھے ہے کہ پہلی صف سی بازیاں نے کیا چھپ کے بار کا پہلی رکعت وچ جی نکلیا، اتنا زوردار مولا علی مسلے تے نے صفا بڑیاں ہویاں نے پرچھا ماریا زوردار آلہ لوہے دا زہر نال جناب نو پان لگی ہوئی ہے، علی پاک دی پیشانی تک زخم آ گیا، آپ گر گئے۔ حضرت امام حسن پاک آپ نے بڑے صاحبزادے آگے مسلے تے کیتا، دوجی رکعت نہ پڑھائی، علی پاک نو چکیا قاتل نہ پیا گیا۔ سنیو نا میرے علی پاک نے فرمایا حسن جی بابا، فرمایا سنیا جے میں زخماں دی تاب نہ لانے ہویا دنیا تو چلا جاواں یا اللہ مینو بچا لوے اودے قبضہ قدرت وچے، جے میں بچ گیا پھر میرا تے قاتل دا مسئلہ ہے میں کی کرنا وے، نپیا جو گیا قید وچ آ گیا، لیکن جے کدے میں شہید ہو جاواں میرے بعد میرا وارث تو ہے، گل تینڈے تے آ وجنی ہے، قصاص لینی قتل دا بدلہ قتل یا چھوڑ نہیں، لیکن خیال کری اگر میرے قاتل کو قتل دا بدلہ قتل لوے حسن خیال کری دشمنی وچ اندھا ہو کے میرے قاتل نو صرف قتل ہی کرنے، قتل تو بعد دی لاش دی بھی حرمتی نہیں کرنی۔ یہ ہے انسانیت۔ علی بتا رہے کہہ رہے ہیں حسن کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے قاتل کو دشمنی میں کی آگ میں انسان ہو جاتا ہے نا، انسان ہے تو گرمی میں تیش میں آ کر کچھ اور نہ کر بیٹھنا، بس قتل ہی کرنا، بس اس کی لاش کی بھی حرمتی نہ کرنا، یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ علی پاک جیسی ہستی علی، میں نے کہا یہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ اچھا یہ تو پیو ہے نا جی، اے تک ہوں پترا نہیں واری آئی نے۔ حضرت امام زین العابدین سجاد بیمار، کربلا حسین کے بیٹے جو بچ گئے تھے جنہوں نے سب کچھ منظر دیکھا تھا، جب دور حکومت بدلا نا حسین کے قاتلوں کو تلاش کر کر کے مارنے لگی حکومت، بھاگے جنگل میں، ایک قاتل نہ ٹھا نا اگے جنگل وچ کچھ تمو خیمے جھگیاں لگی سن، تکیا کچھ بندے رہنے پناہ واسطے اندر وڑیا تے او خیمہ حضرت امام زین العابدین نے سی، کچھ ساتھیاں نال سفر کر رہے سن۔ یہ سادات کی آخری بات میں سنا رہا ہوں، سنیے، سادات کے گھرانے کی، علی کا گھرانہ ہے۔ اندر جب وڑیا نا تے پریشان ہو گیا کہ میں تو موت کو بچنا ہو گیا تے موت نے منہ ہی جان وڑیا، جس نے پیو ماریا اس نے گھر آن وڑیا۔ حضرت امام حسن پاک امام سجاد بیمار زین العابدین کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے جنگل میں، وہ بھی سفر میں وہاں کچھ ٹھہرو تھا، کچھ دیر کے لیے رکے۔ جس وقت آپ نے تکیان پیو نہ قاتل آ گیا، ہوکنا پیا، پریشان ہے، فرمایا مسافر آیا سنگیو پانی سان دے ہوئے، آکھو سبحان اللہ۔ اچھا پانی پی کے نہ بہ رہا، کہنا شاید نہ ماں پہچاتا ہی نہیں، ڈرج خوف تو نا چورے نے تو نہ پتا وچو ڈر تو ٹکر، کہنا چلو پوچھ گی نا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا حسین کہ صاحبزادے تو سا ماں پہچانے نہیں؟ فرمایا بدبختہ مومنی نظر اٹھنی نا تے 7 آسمانیاں بلندیاں پار کرنی، تجھ کی سمجھا میں تو پہچانے نہیں، میں پہچان کے دا
میرے پیو نہ قاتل ہے اکھے اچھا تو پھر میرے نال یہ جڑا سلوک کیتا نے یہ کدھر مذاق تو نہ کیتا فرمایا نہیں مومن مذاق بھی نہیں کرنا ہائے 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 اے تکو بابا جی فرمایا مومن مذاق بھی نہیں کرنا ہے جو کچھ میں کیتا یہ حقیقت ہے اکھے سونے اگر حقیقت ہے تو میں تے پریشان ہاں اساں تواڈے نال کل کی کیتا ہے اج تو کی کر رہا فرمایا بس یہی دسنا چاہنا کل اسی تواڈے مہمان ہو اج تو میرا مہمان ہے جو کچھ تساں کل میرے تے میرے پیو نال کیتا او یزیدی کردار ہے اے جو کچھ میں تیرے نال کیتا ہے حسینی کردار ہے یہ حسینی کردار ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا آئے واہ سنے حسین پیارے نے او سونے نوری نبی دے تارے نے جن دین پیچھے سارے وارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى محبوب کہہ دیو انہاں لوگاں دا مینوں پیار دے دیو جنہاں دیاں رگاں وچ میرا خون دوڑ رہے رسول نی آل نال پیار کرو سید نال محبت کرو اللہ تعالیٰ اساں اسے مسلک تے اسے جماعت تے اسے عقیدے تے استقامت نصیب فرمائے حرام و حلال نی پہچان کرو کسی نال ظلم زیادتی نہ کرو وڈیاں نی عزت کرو چھوٹیاں تے شفقت کرو حضور نے سچے پکے غلام بن کے رہو اللہ تعالیٰ بھائی خانزادے نے اس محنت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بچیاں بھی خیر و برکت علی عمر نصیب فرمائے جتنے قریب دور تو آئو میں پھر بھائی خانزادہ نے پوری ٹیم جڑی جی سارے جتنے سنگین جنہ معاونت تعاون کیتا بالخصوص بھائی خانزادہ بھائی خضر حیات صاحب بھائی محمد طفیل صاحب اور زمرد خان صاحب اور دلاور جی اور بھی جتنے سارے سنگی ہو میں انہاں نی طرفوں انہاں نے جنہاں نے نا گدا پوری ٹیم نی طرفوں آن والے مہماناں نا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ تساں عزت دے خیر و برکت نصیب فرمائے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے راجہ صاحب کے پاس یہ ویڈیو دوست بنا رہے ہیں اپنا تیر سون والے میرے دوست ہیں یہ بھی ان کے پاس میری اور بھی سیڑیاں ہیں کئی موضوعات پر ہیں ابھی بھی انہوں نے بنائی ہے جن دوستوں کو چاہیے وہ ابھی ان سے رابطہ کر سکتے